جو اسرائیلی انویسٹمنٹ ہے وہ براستہ امریکہ یا کسی اور نام سے، یا آپ اسے ڈچ انویسٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس نام سے، وہ پہلے ہی پاکستان میں موجود ہے اور گزشتہ 60-70 سال سے موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکنامکس کے حوالے سے موجودہ جو رجیم کو سیل کیا گیا کہ دیکھیں ان کو مانگنے کا کتنا تجربہ ہے، 1992 سے یہ مانگ رہا ہے، اور اس کے کہنے کے اوپر تو ڈالر کی بارشیں ہو جائیں گی، اور پھر وہ ڈالر کی بارش کی بجائے ہمارے اوپر کسی اور چیز کی بارش ہوگی، تو اس بات کو، اکانومی کو تو ہم نکال دیں۔ اسٹریٹجیکلی کواد 4 جو ہے وہ بنا دیا ہے امریکہ نے ایک پلیٹ فارم، اور اسرائیلی ان کے ٹیکنیکل سپورٹر کے طور پہ ساتھ ہے، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ اس کے پارٹنر ہیں۔ ہماری جگہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ہم کیا حاصل کریں گے اسٹریٹجیکلی؟ سر میری رہنمائی فرمائیے۔ سب سے پہلے یو اے ای، پھر ابھی بحرین آئے گا، پھر عمان آئے گا، اور آہستہ آہستہ پریشر اتنا بڑھے گا کہ شاید یہ سعودی عرب کو بھی اس پہ مجبور کر دیں کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے، اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکن پریشر کے اندر آ جائے۔ اور امریکنس کی سب سے بڑی جو تھریٹ ہے وہ ان کو یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اعلان بھی کیا تھا کہ سعودی عرب کی جو حکمران فیملی ہے وہ ہماری مدد کے بغیر 2 ہفتے نہیں پاور میں رہ سکتی، تو شاید وہ بھی ایک لیوریج ان کے پاس ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں مسلم ورلڈ کو انہوں نے کس طرح سے تقسیم کیا ہے۔ اب مسلم ورلڈ عرب اور نان عرب میں تقسیم ہو گئی ہے۔ عرب ایک سائڈ پہ ہیں، نان عرب ترکی، ایران، ملیشیا، جس سے پاکستان بھی ملیشیا جا رہا تھا تو اس کو سعودی عرب نے روک دیا۔ اب یہ 1-2 گروپنگز جو ہیں صاف ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئی، فارملائز نہیں ہوئی، تو ان کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ہمیں اپنی یونٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ اسی پیرائے کے اندر ایک اور سب سے بڑی اور سب سے ڈینجرس موو جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے اندر ایک سپلٹ کریٹ کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان میں سپلٹ آنا نہ صرف یہ کہ مسلم ورلڈ کے لیے بہت خطرناک ہے، سعودی عرب کے لیے بہت خطرناک ہے، پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب رہی بات اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی، ہم کیوں ریکگنائز کریں بھائی؟ ہمیں اس کا جتنے بھی انٹر اسٹیٹ ریلیشن ہوتے ہیں اس کے کوئڈ پرو کو ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کہ ہمارے سارے لونز رائٹ آف ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے اندر فورن یہ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان کی تیسرے سال آج پارلیمنٹ کا شروع ہوا ہے، اور ہماری پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد ابھی تک پڑی ہوئی ہے انسالوڈ۔ وہ وڈرا بھی نہیں ہوئی، اس کو مسترد بھی نہیں کیا گیا، اور اس کو آگے بھی نہیں بڑھایا گیا۔ اور وہ کوئی مسز حدید ہیں، وہ کسی بریگیڈیئر صاحب کی، ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کی وائف ہیں اور ایک سرونگ میجر صاحب کی والدہ ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے قرآن و سنت سے ثابت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ قرارداد جو ہے اس کو آگے نہیں لایا گیا جی، وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ یہ میں نے کہا میں یاد دہانی کراتا چلوں۔ فاروقی صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر پولیٹیکلی ٹھیک ہے جی، لوگوں نے بحث شروع کروا دی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اوکے، کیوں کر لیا جائے جی؟ کوئی فائدہ ہو؟ اسٹریٹجیکلی برگیڈ صاحب نے بتا دیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پولیٹیکلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے جی اس خطے کے اندر؟ کہ کیا اسرائیل اپنا اثر بھارت کے اوپر استعمال کر کے تو ہمیں کوئی ریلیف لے کے دے گا کشمیر کے اوپر، جوناگڑھ کے اوپر، منودر کے اوپر، حیدرآباد، دکن کے اوپر؟ ہیں مطلب کوئی اس طرح کی ہم کوئی بیوقوفی یا خام خیالی میں رہنا چاہتے ہیں؟ رضی صاحب، اگر تو جذباتی بن کے سوچنا ہے اور اس کو بھی سلیبس کا مسلسل ایک حصہ رکھنا ہے تو پھر تو آپ اس طرح کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رائے عامہ نہیں بنی، ہمارے ہاں یہ لوگوں کی بہت زیادہ رد عمل آئے گا، اور جس قوم نے بنگلہ دیش تسلیم کر لیا ہو، جس ملک نے اپنا بازو الگ ہوا اس کو تسلیم کر لیا اور 1.5-2 سال کے بعد وہاں کیا فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ابھی تک دیکھیے پاکستان میں ابھی اس طرح کی سیریس ایفرٹس اس طرح ہوئی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارے جتنے اتحادی ہیں انہوں نے ابھی اس طرف اس کو اسرائیل کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، بالخصوص مسلمان ملکوں نے۔ اب یو اے ای نے کر لیا، سعودیہ والوں نے اپنا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک فیس بھی اپنا رکھنا ہے دنیا کے سامنے۔ دیکھیے پاکستان کا کون سا ایسا الائی ہے، پاکستان کا ایسا جو پرانا بلاک تھا اور نیا بلاک جو بننے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کون سا ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا؟
کیا امریکہ اسرائیل کا سرپرست بھی ہے, تسلیم بھی اس نے کیا, ہم 70 سال تک اس کے ساتھ رہے. ہمیں اس میں سے کیا ملے گا؟ میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا. ہمیں اس میں کچھ نہ ملے نہ ملے, لیکن جو ریئلٹیز ہوتی ہیں گناہ بالعزت کار لیں, ان کو آپ بالکل اپنے سامنے رکھیں. آپ الگ تھلگ کیسے رہیں گے اگر آپ آج سعودی عرب نے اگر تسلیم نہیں کیا؟ آپ کو پتا ہے آج سب سے بڑی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کو بھی مڈل ایسٹ کا پیس پروسیس جو اس پہ شامل کر لیا ہے. انہوں نے ایران کو بھی آفر کر دی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اس پیس پروسیس میں بیٹھیں, یہ فلسطینیوں کے لیے بہتر ہے اور پورے ریجن کے لیے بہتر ہے. اچھا کل کو ایران بھی اس میں چلا جائے, کل کو سعودی عرب بھی چلا جائے, آپ کیا پھر کریں گے؟ مجھے یہ صرف اس بات کا جواب دیں. آپ پھر اپنے لیے سوچیں گے جی ہمیں اسرائیل کوئی انڈیا سے کوئی ہیلپ لے کے دے گا؟ پھر کیوں ہمیں ہیلپ لے کے دے؟ ہم نے خود اپنی ہیلپ کرنی ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ قرضے معاف کروانے کی بات کرتے رہیں. کیوں قرضے ہم معاف کروائیں؟ کوئی قومیں قرضے اس لیے لیتی ہیں کہ وہ معاف کرواتی پھریں. قرضے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ آپ میں اتنی پھر ابیلٹی ہو کہ آپ اپنے قرضے واپس کر سکیں. ہم نے اپنا بنایا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے قرضے معاف کروانے ہیں, ہم نے کشمیر کا مسئلہ اسرائیل سے پھر حل کروانا ہے. مینوں دسو کہ پاکستان کو کی لبے گا؟ رئیس صاحب ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے, مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں افغانستان سے کیا ملا؟ کیا مل گیا؟ ہم نے جرسی کر دی, یہاں پہ امپورٹ کر لی. مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں, ظاہر ہے ہم الگ نہیں رہ سکتے اس معاملے میں, ہمیں دیکھنا ضرور ہوگا. ہمیں دیکھیں اگر اس نے مفاد اپنا دیکھا ہے جی, چائنا نے اس نے ایکسیپٹ کر لیا, کل کو میں نہیں کہتا کہ سعودی عرب کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن بہت سارے جو عرب ممالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ پیس ڈیل کے نام پہ کر لیں یا کسی اور نام سے کر لیں, OIC ہے یا وہ آرگنائزیشن دوسری آپ کی عرب ممالک جو بھی ہیں. ہمیں اگر کسی میں دیکھیں جی ہمیں اپنا مفاد عزیز رکھنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہمارا مفاد ہے, اگر مفاد نہیں ہے تو پھر ہم گزارا تو 75 سال سے بھی کر رہے ہیں. اور ڈپلومیسی کی آپ بات کرتے ہیں, ڈپلومیسی کیا وزیر خارجہ آپ کے وہی ہیں نا جو پہلے بیان دے دیا انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں, آج وہ چین روانہ ہو گیا, وہاں جا کے کچھ ہمیں ترلا ماریں گے, معافی تلافی بھی چلیں جو بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ معافی تلافیوں کا وقت گزر گیا ہے. اب آپ ریالٹیز فیس کریں کہ دنیا کر کیا رہی ہے, دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم کوئی فٹ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بالکل ہو جائیں, لیکن ہمارا مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے. انڈیا کو پوری طرح بیک اپ سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. فیبرری کے اندر ان کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے, انہوں نے پوری طرح سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی انڈیا کے ساتھ, جو انہوں نے کوشش کی تھی یہاں پر بالا کوٹ میں, اور اس کے بعد پھر جو جھڑپ ہوئی تھی اس کے اندر بھی پاکستان نے جو رسپونڈ کیا اس میں بھی اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈپلومیٹکلی, ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے اسٹریٹجیکلی وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. تو عربوں کو اگر ایک طرف بھی رکھا جائے باقی UAE وغیرہ کے معاملات کو, تو پاکستان کے اپنے جو معاملات ہیں اس کے اندر اتنا بڑا یو ٹرن جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں. سیکنڈلی یہ پبلک اوپینین ہے وہ سوائے ایک وہ جو لبرل ہمارے ہاں یا